السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، موجودہ جدید مسائل اس سبق میں ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آئیے سب سے پہلے آج کا بہت ہی اہم مسئلہ اور اس کا حل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے شریعت اسلامی میں کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص دن بتایا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم حل بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے، ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس میں کسی خاص دن جیسے کہ لوگ جمعرات، جمعہ، 40واں دن یا سال اس کو خاص کر لیتے ہیں، اس کو متعین کر لیتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح سے خاص عبادت یعنی فلاں عبادت متعین کر لیتے ہیں، تو لہٰذا نہ خاص طریقہ ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن شریعت میں بتایا گیا ہے میت کو ایصال ثواب پہنچانے کا۔ تو جیسے کہ لوگ خاص کر کے عبادت بدنی جو نفلی عبادت ہوتی ہے، جیسے نوافل اور تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، عمرہ، حج یا طواف، اسی طرح سے مالی عبادت جیسے کہ صدقہ دینا، کسی غریب کو کھانا کھلانا یا کپڑے دوائی دینا وغیرہ وغیرہ، جو بھی سہولت سے ہو ہم اس کو جو ہے کر لیتے ہیں۔ تو اس سے میت کو ثواب تو پہنچے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے، ہم اس کو کسی دن سے خاص نہ کریں، کسی اور طریقے کو خاص کر کے یہ عمل نہ کریں، تب یہ عمل قبول ہوگا اور اللہ کے یہاں پر یہ پہنچے گا، اور اس کے ذریعے سے میت پر سے عذاب ہٹایا جائے گا اور میت کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ جو بھی اچھا عمل دنیا میں کرتا ہے، نیت یہ کرتا ہے کہ میرے اس اچھے عمل کا ثواب میت کو پہنچے، تو انشاءاللہ تعالی میت کو اس کا ثواب ضرور پہنچے گا۔ لیکن جو لوگ میت کے انتقال کے بعد جو تیسرا دن ہوتا ہے اس کو خاص کر لے رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اس طرح 40واں دن اس کو خاص کر لے رہے ہیں، اسی طرح سے سال کی جو رسم ہے اس کو برسی کہتے ہیں، اس وقت کو ہم جو ہے متعین کر رہے ہیں میت کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو اگر ہم اس طرح خاص کر لیتے ہیں تو واقعی میں میت کے ساتھ ایک بہت بڑی ایک قسم کی جو ہے زیادتی ہے اور ایک طرح کا ظلم ہے میت پر، کہ ہم باقی دنوں کو چھوڑ کر صرف انہی جو مخصوص ایام کو جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، ہم ان ایام میں ہی صرف اور صرف انہی ایام میں وہ بھی خاص ایک رسمی طور پر اور خاص طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی طرف سے ان دنوں میں ہم غیر شرعی رسومات کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں اور ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور جب اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوگا تو پھر میت کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ کیا ہمیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جب ہم کسی میت کو ثواب پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم کیوں پھر شریعت سے ہٹ کر عمل کر رہے ہیں، اپنی طرف سے کیوں کسی دن کو خاص کر رہے ہیں؟ نہ اللہ نے فرمایا، نہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ صحابہ اکرام نے عمل کیا، نہ ہی اولیاء اکرام نے اس طرح کرنے کے لیے کہا۔ تو پھر گویا کہ یہ واقعتاً میت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دن کو اپنی طرف سے خاص نہ کریں، ہم جب بھی ہمیں موقع ملے ہم کم سے کم اتنا کریں کہ روزانہ 4 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص اس کو پڑھ کر ہم جو ہے میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، گویا کہ ہم نے ایک قرآن مجید ختم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پورا کا پورا قرآن مجید ختم کر رہا ہے
وہ اس کے برابر جو ہے اس میں ثواب ملے گا، یعنی 4 مرتبہ قل پڑھنے میں جو ثواب مل رہا ہے اور جو پورا قرآن مجید پڑھنے میں جو ثواب مل رہا ہے وہ ثواب یکساں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو لہٰذا ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے اور جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے یا پھر وہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں لیکن وقت ان کے پاس فی الحال نہیں ہے، تو ہم جو ہے کم سے کم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کو کم سے کم سورۃ اخلاص 4 مرتبہ پڑھ کر اس طرح سے چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہم چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لیں، کوئی اذکار پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ لہذا ہم ان چیزوں کو جو ہے ہر وقت پڑھیں، کسی دن کو خاص نہ کریں، نہ تیجا، نہ 40واں، نہ ہی برسی اور نہ ہی کسی اور خاص طریقے کو متعین کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے مرحومین کو بھولے نہیں بلکہ ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور جتنا ہو سکے ہم ان کو پڑھیں، ان کے لیے پڑھیں، بخشیں، کیونکہ یہی چیز ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، یہی چیز ان پر سے عذابات کو ہٹاتی ہے، یہی چیز ان کے لیے قبر میں جنتی کھڑکیاں کھلواتی ہے، اور یہی چیز ان کے لیے قبر میں نور بن کر آتی ہے، اور یہی چیز ان کے لیے قبر کی سختی اور قبر کی تنگی اور قبر کی تنہائی اور قبر کی تاریکی میں ان کا ساتھی مددگار بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔